الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العلي العظيم. صلوات مختصر خطبہ 45 منٹ کا، ٹھیک ہے؟ آپ دوست اگر توجہ کریں گے تو ہم 45 منٹ گفتگو کریں گے، اگر توجہ نہیں کریں گے تو 1 گھنٹہ 45 منٹ. میرے بھائیو، ساری باتیں آپ سن چکی ہیں. ہمارے سجاد نقوی صاحب جو مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں وادی جود کے، وہ بھی تشریف لائے. انہوں نے پیاری پیاری باتیں کی آپ سے. میرے خیال میں جو آخر میں نے ٹیسٹ لیا وہ واقعی بہت قیمتی تھا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے کہ کل اپنے امام کی بارگاہ میں جب جائیں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ مولا ہم نے آپ کے لیے یہ کام کیا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہمیں کس طرح کا کام کرنا چاہیے اور کس طرح سے کام کرنا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کس طرح کا کام کرنا چاہیے اور کس طرح سے کام کرنا چاہیے. کہا اگر چاہتے ہو کس طرح کا کام کرنا چاہیے تو اسے کہتے ہیں دین. ہمیں کس طرح کا کام کرنا چاہیے؟ دین کے مطابق کام کرنا چاہیے. وہ کام کرنا چاہیے جو ہمارا دین اسلام ہمیں کہتا ہے. سبحان اللہ. کس طرح سے کام کرنا چاہیے وہ ہمیں بتاتی ہے تنظیم کہ منظم ہو کر ہمیں کام کرنا چاہیے. کس طرح سے کام کرنا چاہیے تنظیم ہمیں بتائے گی کس طرح سے کام کرنا ہے. کس طرح کا کام کرنا ہے وہ ہمیں دین بتائے گا کہ ہم نے کس طرح کا کام کرنا ہے اور کس طرح کا کام نہیں کرنا. تو بس میرے نوجوانوں اتنی سی بات بتانی تھی آپ کو کہ آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایک تنظیم میسر ہے جس کا نام ہے مجلس وحدت المسلمین پاکستان، جس کے چیئرمین ہیں علامہ راجہ ناصر باز جعفری صاحب. یہ ان کی اور ان کی ٹیم کی بصیرت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے طبقات مختلف ہوتے ہیں اسی طرح سے ان کے انداز بھی مختلف ہوتی ہیں، ان کی افکار اور سوچ بھی مختلف ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نوجوانوں کے لیے علیحدہ سے انتظام کرنا چاہیے اور 60-70 سال کے بزرگوں کے لیے علیحدہ انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ نوجوان کچھ کرنا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر اور 50 سال کا بزرگ جو ہے 50 سال کے بعد 60-70 سال کا جو بزرگ ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں آگے کے لیے. میں 2 ٹوک بات کر رہا ہوں بغیر کسی مقدمے والی. ایسے ہے نا اس کے اندر جذبہ ہے جوان. وہ کہتے ہیں میں اپنی جوانی یہی دنیا میں دکھا کے جاؤں، اپنے لوہا منوا کر جاؤں، اپنی بہادری شجاعت اور اپنے کارنامے دکھا کے جاؤں. اور جب 60-70 سال کا بابا بن جاتے ہیں، بزرگ بنتے ہیں، اس وقت وہ دنیا کی نہیں سوچتا. وہ کہتے ہیں یار دنیا میں جو کرنا تھا کر لیا، اچھا کیا ہے برا کیا ہے کچھ کیا ہے، جو کرنا تھا کر لیا، مجھے آگے کی سوچنی چاہیے، آگے کی فکر کرنی چاہیے. تو آپ نوجوانوں کے لیے ایسے پروگرام چاہیے کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی کو گزارتے ہوئے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج الشریف اپنے وقت کے امام کے بہترین سپاہی بن سکیں. اور بزرگوں کے لیے اس طرح سے پروگرام رکھنے چاہیے کہ تاکہ وہ اپنی زندگی 50 سالہ 60 سالہ زندگی کے اندر جو کوتاہیاں کر چکے ہیں
جو کوتاہیاں کر چکے ہیں، جو عبادت کرنی چاہیے وہ عبادت انہوں نے نہیں کی، اللہ کے حکم کو اسی طرح سے انجام نہیں دیا جس طرح سے اللہ حکم دیتا تھا، جن کاموں سے اللہ نے روکا تھا اس سے انہوں نے وہ باز نہیں ہے۔ اگر کچھ یا انہوں نے امام اپنے اور محمد و آل محمد کی خوشنودی کے لیے اس طرح سے کام نہیں کیا جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے تھا، اور بہت سے کام ایسے کیے جس سے محمد و آل محمد رنجیدہ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے وہ پروگرام رکھنے چاہیے جو اس دنیا میں بھی ان کی نجات کا سبب ہو اور ان کے آگے کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن آپ کے لیے اور میرے لیے کس طرح سے پروگرام ہونا چاہیے کہ ہم اپنی تنظیم کے ساتھ مربوط ہو جائیں، منسجم ہو جائیں، اپنی جماعت کے ساتھ، وحدت وجود کے ساتھ اس طرح سے مل جائیں کہ اسی تنظیم کے دھارے میں رہتے ہوئے دین محمدی کے مطابق، شریعت محمدیہ کے مطابق، فقہ اہل بیت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ انشاءاللہ بات واضح ہو گئی ہے نا؟ اسی لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے، اے نوجوان تو کچھ کرنا چاہتے ہیں نا اور اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں تو پھر کیا کر، تنظیم کے پلیٹ فارم کو استعمال کر اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے، محمد و آل محمد کی خوشنودی کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے وقت کا امام، ہمارے وقت کا امام ہمیں بلاتے رہے اور پھر وہ تنہا رہ جائے۔ اس جذبے کے ساتھ سوچ کر یہاں سے جانا ہے، وعبد، اے بندہ خدا جو تو کرنا چاہتے کر، ہمت کر، وعبد، تو ہمت کر، جو کرنا چاہتا ہے کر، حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تو یقین کی منزل تک پہنچ جائے۔ یقین کی منزل تک جب انسان پہنچتا ہے تو پھر اس کے لیے چاہے وہ جوانی میں یقین کی منزل کو پہنچے، چاہے وہ بڑھاپے میں یقین کی منزل کو پہنچے، یا صلوات پڑھے باوجود جوانی میں کوئی یقین کی منزل کو پہنچے، چاہے بڑھاپے میں یقین کی منزل کو پہنچے، تو اس وقت اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے، وہ تمنا یہ ہے کہ اے میرے مالک حقیقی اب تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اپنی ملاقات کو کرا دے، اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میں پھر کہتا ہوں، وعبد، تو ہمت کر، جو کرنا چاہتا ہے کر، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کرنا کیا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے؟ منظم ہو کر تنظیم کے دھارے میں رہتے ہوئے کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ جو دین کہتا ہے وہ کرنا ہے۔ اب تو اپنی جوانی دکھا، اب تو اپنی بہادری دکھا، اب تو اپنی شجاعت دکھا، اب تو اپنی ہمت دکھا، جو کر سکتا ہے کر، وہ جتنی بندگی کر سکتے ہیں اللہ کی کر، حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تو یقین کی منزل کو پہنچ جا۔ اور جب انسان یقین کی منزل کو پہنچ جاتے ہیں تو میں کسی بزرگ کی بات نہیں بتاتا، میں کربلا کے ایک نوجوان کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے نا؟ لیکن پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ واقعی ہم یہاں سے یہ سوچ کے جائیں گے کہ اگر وقت کا امام ہمیں بلائے تو ہم ہر وقت آمادہ اور تیار نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ یہاں ہمارا بیٹھنا رسم نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آمادہ اور تیار ہونا چاہیے۔ آج جا کر ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہم بہت سا وقت ادھر ادھر گزارتے تھے، گپوں میں گزار دیتے تھے، ٹی وی پہ گزار دیتے تھے، موبائل پہ گزار دیتے تھے، آج تو نے ہمیں توفیق دی اور آج تو نے ہمیں کہاں کہاں سے چن کر منتخب کر کے جامع شیر متحری کی اس حال میں پہنچا دیا۔ جامع شیر متحری کا حال کو بھول جائیں، خدا کا شکر کریں کہ خدایا تو نے ہمیں اس حال میں پہنچا دیا کہ ہم اپنے امام کے ساتھ عہد وفا کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارا امام ناراض ہو، جس سے ہمارا امام دکھی ہو، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے
جو دین محمد و آل محمد کے خلاف ہو۔ یہ عہد وفا کرنا چاہیے، تب جا کر ہماری روح پاکیزہ ہوگی، ہمارا جسم وجود پاکیزہ ہوگا، ہماری سوچ پاکیزہ ہوگی۔ تو میں اپنی بات کو اسی واقعے کے ساتھ اختتام کرتا ہوں۔ پہلے یہ بتائیں آپ دوستوں نے اپنے ذہن میں اپنے امام کے ساتھ یہ عہد وفا کرنے کی ٹھان لی ہے انشاءاللہ کہ ہم کم از کم اپنے امام کو دکھی کرنے والے کام نہیں کریں گے، کوشش کریں گے کہ وہ کام نہ ہو، بلکہ وہ کام کریں گے جن سے محمد و آل محمد راضی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمت کرو، جوان ہو کر سکتے ہو، تو جب کر سکتے ہو نا تو پھر مقام یقین تک جب پہنچ جاتے ہیں، منزل یقین تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کربلا کے اندر ایک 13 سال کا نوجوان ہے اور ایک 18 سال کا کڑیل نوجوان ہے۔ انہیں تو یہ دعا کرنی چاہیے تھی یا اللہ ہمیں لمبی زندگی دے دے، لمبی، ہم نے بھی بہت کام کرنے ہیں۔ کہا نہیں، یہ کیونکہ مقام یقین تک پہنچ چکے تھے، منزل یقین تک پہنچ چکے تھے، تو 13 سال کا امام حسن علیہ السلام کا یتیم قاسم بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چاچا موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ تو تفاسیر میں ملتے ہیں کہ حالت یقین، منزل یقین پر جب انسان پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت وہ موت کی تمنا کرتے ہیں کہ میں نے جو اپنا کام کرنا تھا کر لیا، جو میری ذمہ داری بنتی تھی میں نے اسی طرح سے اپنی زندگی کے 13 سال گزار دیے۔ اے اللہ اب تو مجھے اپنی ملاقات کا شرف عطا کر۔ اور 18 سال کا کڑیل نوجوان کہ جو امام حسین علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر تھا، اور جب اسے میدان کربلا میں بھیج رہے تھے، میدان کارزار میں بھیج رہے تھے، تو اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام نے اللہ کو مخاطب کیا تھا کہ اللہ تو گواہ رہنا، میں اس نوجوان کو اشقیاء کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جو تیرے رسول کے مشابہ تھا، ہم شکل پیغمبر تھا، جس کی گفتار بھی رسول خدا سے ملتی تھی، جس کا چلنا بھی رسول خدا سے ملتا تھا، جس کی شکل و شباب بھی رسول خدا سے ملتی تھی۔ کتنے سال کا مشہور ہے؟ 18 سال کا حضرت علی اکبر مشہور ہے۔ بتائیں انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب انسان مقام یقین تک پہنچ جاتے ہیں، جب اپنے امام کی اطاعت میں اپنے آپ کو ہمیشہ مصروف رکھتے ہیں اور امام کی نصرت و مدد کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھتے ہیں، تو پھر وہ اپنے بابا حسین کو بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لا ابالی، اے بابا جان جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ یہ ہے مقام یقین، منزل یقین۔ کب؟ جب وہ انسان اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کی نصرت اور مدد کے لیے تیار کر لیتے ہیں۔ اور اس کا آخری نمونہ کس طرح ہم اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں۔ میرے بھائیوں واقعی یہ بات سننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ ہم اپنے امام کی مدد اور نصرت کے لیے تیار ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کس طرح سے پتہ چلتے ہیں؟ میں آپ کو ایک دو جملوں کے اندر بیان کر دیتا ہوں، فیصلہ آپ خود کرتے رہیں۔ کہا ہاں امام علی علیہ السلام جو مشکل کشا بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں اور بہترین فیصلہ کرنے والے بھی ہیں، انہوں نے یہ مشکل حل کر دی۔ فرمایا دیکھنا چاہتے ہو کہ
دیکھنا چاہتے ہو اپنے وقت کے امام کی نصرت و مدد کر رہے ہو تو پھر کیا کرو؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، تو فرمایا پھر صلوات پڑھیں۔ پھر کیا دیکھنے، اگر امام کے مددگار بننے تو کیا دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ آیا ہم مظلوم کی حمایت کرتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں، آیا ہم ظالم کے خلاف ہیں یا خاموش رہتے ہیں، کیونکہ امام نے بھی مظلوم کی حمایت میں نکلنا ہے اور ظالم کے خلاف نکلنا ہے، اور اگر ہم ظالم کے خلاف آواز بلند نہ کریں تو میں آپ دوستوں سے یہ پوچھتا ہوں، آیا ہم امام کے حامی اور مددگار بن رہے ہیں؟ جی بھائیو، لگتے ہے آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، مجھے گھنٹہ پڑھانا پڑے گا، نہیں کر رہے نا؟ اگر ہم ظالم کے خلاف نہیں بولتے، اگر ظالم کے خلاف اقدام نہیں کرتے، اگر ہم ظالم کے خلاف نہیں نکلتے، اگر مظلوم کی حمایت میں آواز بلند نہیں کرتے تو بجائے بن ایمان کے راستے پر ہم نہیں چلتے۔ تو اپنے آپ ہمیشہ مظلوم کی حمایت کے لیے تیار رکھو، ہمیشہ ظالم کے خلاف اپنے آپ کو برسر پیکار رکھو، تو پھر سمجھ آؤ کہ ہم امام کے حامی بھی ہیں، ہم امام کے ناصر و مددگار بھی ہیں۔ تو میں نے آپ کو نسخہ بتا دیا ہے، جب بھی آپ چاہیں، جس طرح ہمارے بھائی سجاد نقوی صاحب نے کہا ہے کہ ہفتے میں 2 دن 10 منٹ نکال لیا کریں، 2 دنوں بعد، ہفتے میں 3 دنوں بعد، پورے ہفتے میں 1 دفعہ 10 منٹ نکال لیا کریں، تو اس میں یہ محاسبہ کیا کریں کہ آیا ہم اس ہفتے کے اندر ہم امام کے حامی بن رہے ہیں، امام کے مددگار بن رہے ہیں، یا نہیں ہم مظلوم کی حمایت نہ کر کے، ظالم کے خلاف آواز بلند نہ کر کے کہیں امام کے مخالف اور دشمن تو نہیں بن رہے۔ میرے بھائیو، امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی اسی موضوع پر ہے، مولا کائنات بھی یہی فرماتے ہیں، آپ اور ہمارا امتحان جو ہے وہ آج کل کربلا فلسطین میں سجا ہوا ہے، آج کل آپ اور ہمارا امتحان فلسطین کے میدان غزہ میں سجا ہوا ہے، ہم وہاں جا کر تلوار اٹھا کر، توپ اٹھا کر تو ہم وہاں پر مقابلہ نہیں کر سکتے، کیا ہم یہاں پر بھی کھڑے ہو کر ان کی مظلومین غزہ و فلسطین کی حمایت میں، ان مسلمانوں کی حمایت میں، ان بیجار و مددگار لوگوں کی حمایت میں بھی آواز بلند نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا؟ صدا بلند کر سکتے ہیں؟ اچھا، ایک یہ ہے صدا بلند کرنا، دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو دعوت دینا۔ ہم اپنے دوستوں کو دعوت دے سکتے ہیں، ساتھیوں کو دعوت دے سکتے ہیں، رشتہ داروں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ اگر ہم دعوت دے سکتے ہیں، جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں بلا تفریق ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے۔ 10 دسمبر بروز اتوار 1 بجے شاہ شمس دربار پر ہمیں بھی پہنچنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کو بھی دعوت دینی چاہیے، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دینی چاہیے، اپنے ساتھیوں کو بھی دعوت دینی چاہیے۔ کوئی بھی ہماری دعوت پر نہ آئے تو ہمیں تک و تنہا خود اکیلے وہاں آنا چاہیے۔ اہل بیت پہ دشمن پر لعنت۔ میری بات تمام ہو گئی، پھر میرا کیونکہ تدریس کام ہے، 1 سے 2 منٹ میں آپ کو خلاصہ دینا چاہتا ہوں، تاکہ جب بھی آپ کی اور ہماری نشست ہو تو وہ خلاصہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے کام کرنا ہے، کام تنظیمی طور پر، تنظیم کے ڈھانچے میں رہتے ہوئے تنظیمی انداز میں کام کرنا ہے۔ کون سا کام کرنا چاہیے، کس طرح کا کام کرنا چاہیے، کہا دین کے سائے میں رہتے ہوئے،
دین کے سائے میں رہتے ہوئے ہم نے کام کرنا ہے، تنظیم کے پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے کام کرنا ہے۔ تنظیم پلیٹ فارم ہے جس پر ہم نے سوار ہونا ہے، اور دین ہمارا کیا ہے؟ سایہ ہے جس نے ہم پر سایہ کرنا ہے۔ یہ کام کس طرح سے کرنا ہے، یہی ایک بات۔ دوسری بات جو یاد کر کے جانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے امام کے ساتھ وفائے عہد کرنا ہے، عہد وفا کرنا ہے کہ ہم ایسا کام کریں گے جس سے محمد و آل محمد راضی ہوں، اور ہم ایسے کام سے اپنے آپ کو بچائیں گے جس سے محمد و آل محمد کی ناراضگی ہو۔ اور ہم نے اپنے جو محاسبہ کرنے ہیں ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ، وہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام کی مدد اور نصرت کے لیے، امام کی حمایت کے لیے تیار کر رہے ہیں یا نہیں امام کے دشمنوں کی صفوں میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على